पाकिस्तान की आवाम को हुकूक दीजिए, वरना ये आवाम आगे बढ़कर हुकूक छीनना भी जानते हैं। आपका भी इक़्तिदार नहीं रहेगा, हर इक़्तिदार का खात्मा होता है, लेकिन जब आपके इक़्तिदार का खात्मा होगा तो उस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। मरियम साहिबा से हम कहेंगे कि आप ज़रा अगर नीलो गुम्बद में चने खाने गई थी तो पड़ोस में किसी गरीब के घर में जाके उसके चूल्हे को देख आती। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बेनज़ीर के दौर में कहा था कि खातून की हुक्मरानी जायज़ नहीं है इस्लाम में। आज तो तीन ख़वातीन हुकूमत कर रही हैं, हुक्मरानी कर रही हैं। कि वो कहते हैं कि महंगाई का ग्राफ ज़मीन पर जा चुका है। मरियम नवाज़ साहिबा का ख़र्चा ठेकों की कमीशनों से क्योंकि पूरा हो जाता है और उनके इर्द गिर्द जितने अकरबा परवरी का निज़ाम चल रहा है, उस वजह से उनको अंदाज़ा नहीं है कि गरीब पर क्या गुजर रही है। गंद का डब्बा आए उसके ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा की तस्वीर बनी है, कोई एम्बुलेंस आ रही है उसके ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा की, कोई वाशरूम बन रहा है उस पर मरियम नवाज़ साहिबा की। तो आप इस तरह करें कि आपने प्रेस खोल लें कि आपकी तस्वीरें पूरी दुनिया के अंदर लगाई जाएं। ये ब्यूटिफिकेशन और ये बागात और ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी है या आवाम को रोज़गार देना ज़रूरी है? आज आपकी इंपोर्ट बंद हो चुकी, इंडस्ट्री बंद हो चुकी। आपके साथी तनकीद कर रहे थे कि पंजाब का बजट 3 ख़वातीन के मेकअप पर लगता है, ये हकीकत है? कोई हुक्मरान, कोई इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा यहाँ प्रेस क्लब चौक में खड़े होकर ज़रा आवाम से पूछे कि आप पर क्या गुजर रही है, तो आवाम तो आपको गालियाँ दे रही है, आवाम तो आपको बद्दुआएं दे रही है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि 2024 में महंगाई का ग्राफ ऐसे था, 25 में ऐसे हुआ और 26 में जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है। तो इसके मुताबिक, इस बयान के मुताबिक ये तमाम लोग जो हैं ये मरियम नवाज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। ये पूरी 18 करोड़ 20 करोड़ आवाम जो है ये साजिश कर रही है। महंगाई तो धड़म तख्ता हो चुकी है, आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? देखिए इमरान साहब, आपका नाम बहुत प्यारा है और मुझे इमरान खान याद आ रहा है। बात यह है कि इमरान खान साहब ने महंगाई की तो हमने उस पर भी एहतजाज किया, नवाज़ शरीफ साहब ने की तो हमने उस पर भी एहतजाज किया, आज शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, हम उस पर भी एहतजाज कर रहे हैं। मरियम साहिबा से हम कहेंगे कि आप ज़रा अगर नीलो गुम्बद में चने खाने गई थी तो पड़ोस में किसी गरीब के घर में जाके उसके चूल्हे को देख आती, वहाँ देखते उनके घर में रोटी और दाल पड़ी कि नहीं पड़ी, तो आपको पता चल जाता कि गरीब की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। यकीनी तौर पर हम गरीबों में रहते हैं, हम अवाम में रहते हैं। मेरे साथ हाफिज़ नसीर साहब, हाफिज़ गज़नफ़र खड़े हैं, ताजर लोग खड़े हैं। आज कौन सा तबका जो मुतासर नहीं हुआ? आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ताजरों से पूछिए, पाकिस्तान के सनतकारों से पूछिए, गैस मौजूद नहीं, बिजली मौजूद नहीं, पानी मौजूद नहीं, गरीब जाए तो कहाँ जाए? आप सिर्फ दावे कर देना काफ़ी नहीं है। लेकिन एक बात आखिरी कहता हूँ, हमेशा फॉर्म 47 नहीं होगा, कभी अवामी सिक्का भी चलेगा, फिर अवामी सिक्का इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान के साथ होगा। हुकूमत कह रही है कि महंगाई तो ख़त्म हो चुकी है, आवाम सुखी हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान का तासुर दुनिया भर में बेहतरीन जा रहा है, इनकलाब आ चुका है, पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बन चुका है। मैं समझता हूँ जी, उनके जिस तरह हाफिज़ साहब ने फरमाया, इस पाकिस्तान में यकीनी तौर पर यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड निज़ाम चल रहा है। ये निज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होगा आवाम को हुकूक नहीं मिलेंगे। अशराफिया को हुकूक दिए जा रहे, गरीब आवाम से हुकूक छीने जा रहे। बहुत महंगाई इतनी हो गई, सिर्फ लाहौर ही मुतासर नहीं, लिया कि हमारे हाफिज़ अख्तर भी खड़े हैं, उनसे पूछे कि पूरा पंजाब मुतासर है, पूरे पंजाब इस वक्त सड़कों पर हैं। इसके बाद मज़ीद हम क्या बात कह सकते हैं? उनसे इतने कहते हैं अपने रवैयों को बदलें, अपने अंदाज़ को बदलें और पाकिस्तान की आवाम को हुकूक दीजिए, वरना ये आवाम आगे बढ़कर हुकूक छीनना भी जानते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बेनज़ीर के दौर में कहा था कि खातून की हुक्मरानी जायज़ नहीं है इस्लाम में। आज तो तीन ख़वातीन हुकूमत कर रही हैं, हुक्मरानी कर रही हैं, और आपने भी अपने खिताब में बड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि पंजाब का सारा बजट जो है वो मेकअप पर लग जाता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कभी भी ये बात इस तरीके से नहीं कही है। अलबत्ता ये एक इल्मी और शरई बहस है, उसको और तनाजुर में देखना चाहिए। लेकिन आज जब हम एहतजाज में खड़े हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, जैसे मौलाना साहब भी अभी फरमा रहे थे कि वो कहते हैं कि महंगाई का ग्राफ ज़मीन पर जा चुका है। मरियम नवाज़ साहिबा का ख़र्चा ठेकों की कमीशनों से क्योंकि पूरा हो जाता है और उनके इर्द गिर्द जितने अकरबा परवरी का निज़ाम चल रहा है, उस वजह से उनको अंदाज़ा नहीं है कि गरीब पर क्या गुजर रही है।
اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت بہتر حالت ہو گئی، کوئی حکمران، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ یہاں پریس کلب چوک میں کھڑے ہو کر ذرا عوام سے پوچھے کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے، تو عوام تو آپ کو گالیاں دے رہی ہے، عوام تو آپ کو بددعائیں دے رہی ہے۔ آپ کی حالات یہ ہیں، ایک تو آپ ناجائز حکمران تھے، دوسرا آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ نے عوام کے دکھ درد کا جو مذاق بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی نااہلی بھی ہے۔ آپ کو عوام کے غصہ اور غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اگر یہ دو حکومتوں کے کمپیریزن کیا جائے، عمران خان صاحب کی حکومت یا یہ جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو نکال دیتے ہیں، اس میں آپ بھی تھے، تو یہ کون سی حکومت بہتر؟ دونوں نااہل ہیں۔ یہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ جناب مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، مہنگائی سے تاجر کمیونٹی بھی متاثر ہوئی ہے۔ سر جی، تاجر کی تو بات چھوڑ دیں، عام دکاندار لے لیں، انڈسٹری لے لیں، انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی ہے۔ روڈا میں، شادرہ میں جا کے آپ چیک کریں، 90 لاکھ روپیہ فی کنال ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور انڈسٹری کو بند کیا جا رہا ہے روڈا کے چکر میں۔ یہ بیوٹیفیکیشن اور یہ باغات اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ضروری ہیں یا عوام کو روزگار دینا ضروری ہے؟ آج آپ کی امپورٹ بند ہو چکی، انڈسٹری بند ہو چکی، مارکیٹوں میں ہو کا عالم ہے، جو لیبر طبقہ ہے انتہائی پریشان ہے، ان کی تنخواہوں میں ان کے گزارے نہیں ہو رہے۔ اور یہاں پہ بات اشاریے کی جو کی جاتی ہے نیوزوں میں کہ جی پاکستان ترقی کر رہا ہے اور بہت زیادہ اچھے حالات ہیں، یہ صرف نیوز تک ہے۔ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان میں تاریخی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، دنیا بھر سے کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں، تو آپ کیوں دکھی ہیں ابھی؟ جب تک ہم اپنا کشکول نہیں توڑیں گے، جب تک ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو نہیں چھوڑیں گے، ہماری یہ جو حالات ہیں یہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ عام آدمی اگر حالات اتنے ہی اچھے ہیں تو آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں جن کے حالات خراب ہیں، جن کے بچے آج اپنے بچے تباہ کر رہے ہیں، پھر یہ کس حالات کا نتیجہ ہے؟ لوگ پھانسیاں لے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ ترقی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ اس وقت بیوروکریسی نے وہ حال کر دیا ہے پنجاب کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جن کے ذمے اربوں روپے کے منصوبے ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ نون لیگ کی حکومت پاکستان میں تاریخی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ مریم نواز کا بھی کہنا ہے کہ 2024 میں اگر مہنگائی کا گراف ادھر تھا تو 2025 میں ایسے ہوا، 2024 میں وہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ تو آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو پھر سازش کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ اپنے عوامی سرمایہ کے اوپر آپ زندگی بسر کریں گے، آپ کو کمانا نہیں پڑتا، آپ کو وسائل اکٹھے نہیں کرنا پڑتے، اور فارم 47 کے بعد حکومت آپ کو سپرد کی گئی اور ملک کے اندر جس طریقے سے آپ نے لوٹ مار شروع کی، تو ظاہر ہے کہ آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ مہنگائی ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ پی ڈی ایم کے دور میں جس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اس کے زمانے میں جب آپ کو اپنے گھر سے کھانا پڑتا تھا، آپ کو خرچ کرنا پڑتا تھا، تو آپ کو مہنگائی بہت زیادہ لگتی تھی۔ پھر نگران گورنمنٹ آئی، اس میں آپ کو جو ہے کہ سہولیات میسر آئی، اور پھر آج کی اس گورنمنٹ میں جب آپ لوٹ مار اور ڈاکہ زنی میں بہت آگے تک جا چکے ہیں اور قوم کو دبانے کے لیے مختلف فورسیں بنائی جا رہے ہیں، تو میں مریم نواز صاحبہ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ، اگر اقتدار کل والوں کا نہیں رہا تو آپ کا بھی اقتدار نہیں رہے گا۔ ہر اقتدار کا خاتمہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے اقتدار کا خاتمہ ہوگا تو اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ لاہور میں لائٹیں لگا دی گئی ہیں، نیلی پیلی سبز، پیرا فورس بنا دی گئی ہے، بہترین انقلاب آ چکا ہے، عوام سکھی ہے، کاروبار چل رہا ہے، تو آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ لائٹیں تو ظاہر ہے کہ جب جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں ان لوگوں کو نوازنے کے لیے ایسے منصوبے لائے جا رہے ہیں جس میں عوام کی کوئی فلاح و بہبود نہیں ہے۔ عوام کو اس وقت لائٹیں نہیں چاہیے، عوام کو اس وقت روٹی چاہیے۔ آپ پیرا فورس بنائیں، دیگر ادارے بنائیں، لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے یہی ادارے ہوں گے جو آپ کے گلے میں پڑیں گے۔ نیب کا ادارہ نواز شریف نے بنایا تھا، اسی نیب نے آپ کو دن میں تارے دکھائے تھے۔ یہی پیرا فورس کل آپ کو گرفتار کر رہی ہوگی، آپ کے کارکنوں کو گرفتار کر رہی ہوگی، لیکن آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں مریم نواز صاحبہ سے کہتا ہوں کہ زمین کے اوپر آ کے زندگی گزارو، ورنہ آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ایک ہمارے ساتھی، آپ کے ساتھی تنقید کر رہے تھے کہ پنجاب کا بجٹ 3 خواتین کے میک اپ پر لگتا ہے، یہ حقیقت ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے یہاں چل رہا ہے، تو اگر اس کو دیکھا جائے، میں 3 خواتین کے میک اپ کی بات تو نہیں کرتا، لیکن گند کا ڈبہ آئے اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی تصویر بنی ہے، کوئی ایمبولینس آ رہی ہے اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی، کوئی واش روم بن رہا ہے اس پہ مریم نواز صاحبہ کی۔ تو آپ اس طرح کریں کہ آپ نے پریس کھول لیں کہ آپ کی تصویریں پوری دنیا کے اندر لگائی جائیں۔ آپ کو پریس کے طبقے میں جانا چاہیے تھا۔ آپ کو کس نے وزارت اعلیٰ کے اوپر بٹھا دیا ہے؟ قوم کے لوٹ مار، کل عمران خان اگر موجود تھا،
عوامی سرمایہ پر اشتہارات دیے جاتے تھے, بے دریغ قوم کا پیسہ استعمال کیا جاتا تھا. آج انہی نقش قدم پر چل رہے ہو تو جو عمران خان کا انجام ہے وہی آپ کا انجام ہوگا. اب آگے یہ احتجاج کا سلسلہ بڑھے گا یا آج ہوا اور ختم ہو جائے گا؟ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ حکومتوں کو ایک وقت دیا ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کر سکیں. کل جب ہم پی ڈی ایم کی تحریک میں چلے تھے 2-2.5 سال ہم نے اس وقت کے حکمران کو بھی وقت دیا تھا کہ اپنی پالیسیوں کو بدلو, لیکن جس وقت ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی پالیسیاں بدلنے کے موڈ میں نہیں ہے, وہ انہی پالیسیوں پر کاربند رہنا چاہتا ہے, ہم نے 1.5-2 سال اس گورنمنٹ کو بھی دیے ہیں. یہ احتجاج لاہور کی سڑکوں پر, لاہور کی سطح پر آپ کو عید کے بعد اتنا منظم نظر آئے گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. حافظ عبد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت بڑی تعداد میں یہاں پر احتجاج ہو رہا تھا مہنگائی کے خلاف, اور یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی اگر کم نہ کی گئی, اگر اپنی پالیسیز کو چینج نہ کیا گیا تو یہ احتجاج کا جو دائرہ ہے یہ بڑھے گا اور اسلام آباد تک جائے گا. فی الحال اجازت دیں, اللہ حافظ.